حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ پہلا حصہ، فرعون کا خوف اور حضرت موسیٰ کی پیدائش۔ بہت پرانا زمانہ تھا۔ مصر میں ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ وہ خود کو خدا کہلواتا تھا اور لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، مصر میں غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ ایک رات فرعون کو ایک خواب آیا جس میں اسے دکھایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کا خاتمہ کرے گا۔ فرعون نے خوفزدہ ہو کر حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نئے پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے، جبکہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اس ظالمانہ حکم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بندوبست کیا۔ آپ کی والدہ، جو عمران کی بیوی تھی، جب حاملہ ہوئی تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے ڈراؤ مت، بلکہ اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دو، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو والدہ نے بہت رو رو کر انہیں ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا، اسے مہر بند کیا اور دریائے نیل میں بہا دیا۔ اللہ کا حکم تھا کہ دریائے نیل اس صندوق کو فرعون کے محل کے کنارے لے جائے۔ دوسرا حصہ، فرعون کے گھر میں پرورش۔ فرعون کا محل دریائے نیل کے کنارے تھا۔ اس کی بیوی آسیہ، جو بہت نیک خاتون تھی، نے صندوق دیکھا۔ جب اسے کھولا تو اندر ایک خوبصورت بچہ ملا جس کی آنکھوں میں نور تھا۔ آسیہ نے فوراً فرعون سے کہا، یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہم اسے گود لے لیں۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس بچے کی دیکھ بھال کی جائے، لیکن اللہ نے ایسا کیا کہ حضرت موسیٰ کسی پر بھی دائی کے دودھ نہ پیتے۔ آخرکار ان کی حقیقی ماں کو بلایا گیا جو خفیہ طور پر بنی اسرائیل سے تھیں۔ والدہ نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ ان کا بیٹا ہے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے اور فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پائی۔ تیسرا حصہ، جوانی کا زمانہ اور ایک قتل کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ جوانی میں بہت طاقتور اور نیک دل کے ہو گئے۔ ایک دن وہ شہر میں گھوم رہے تھے کہ دیکھا ایک مصری شخص ایک بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے۔ بنی اسرائیلی نے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ نے غصے میں آ کر مصری کو ایک مکہ مارا اور وہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اگلے دن وہی بنی اسرائیلی دوسرے شخص سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے مدد کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا، کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک کو کیا تھا؟ یہ بات شہر میں پھیل گئی۔ فرعون کے درباریوں نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اللہ نے ایک نیک شخص کے ذریعے حضرت موسیٰ کو خبردار کیا کہ لوگ تمہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ فوراً مصر سے نکل گئے اور مدین کی طرف چل پڑے۔ چوتھا حصہ، مدین میں قیام اور شادی۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ تھک گئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہاں دو لڑکیاں تھیں جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی تھیں، لیکن لوگ انہیں دھکے دے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی، ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ یہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے والد سے جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور ان سے کہا، تم ہمارے ساتھ رہو، میں تمہیں اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دوں گا، بشرطی کہ تم 8 یا 10 سال ہمارے ساتھ کام کرو۔ حضرت موسیٰ نے 10 سال کا وعدہ کیا اور وہاں خوشی سے رہے۔ یہ 10 سال اللہ کی طرف سے تربیت کا دور تھا۔ پانچواں حصہ، کوہ طور پر نبوت اور معجزات۔ 10 سال مکمل ہونے پر حضرت موسیٰ اپنی اہلیہ اور بچوں سمیت مصر واپس جا رہے تھے۔ رات میں سردی بہت تھی، دور پہاڑ پر آگ نظر آئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، میں جاتا ہوں، شاید کوئی راہ دکھانے والا مل جائے یا آگ سے کچھ روشنی لے آؤ۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میں اللہ ہوں، تیرا رب، اپنے جوتے اتار دے، تو مقدس وادی میں ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا کی اور فرمایا، جا فرعون کے پاس، وہ بہت زیادہ سرکشی کر رہا ہے، اسے کہہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا، میری زبان میں گرا ہے، میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے، اسے میرے ساتھ بھیج دے۔ اللہ نے قبول کیا۔ اللہ نے 2 معجزات دیے، عصا لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی اور ہاتھ جو نکالنے پر چمکتا تھا اور واپس ڈالنے پر نارمل ہو جاتا تھا۔ چھٹا حصہ، فرعون سے مقابلہ اور 9 معجزات۔ حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں گئے اور کہا، ہم اللہ کے رسول ہیں،
बनी इसराइल को आज़ाद करो। फ़िरौन ने मजाक उड़ाया और कहा, तुमने हमारे साथ बचपन में बहुत एहसान किया था, अब ये क्या बकवास ले आए हो। हजरत मूसा ने असा फेंका तो वो बड़ा सांप बन गया और फ़िरौन के जादूगरों के सांपों को नगल गया। हजरत मूसा ने हाथ दिखाया तो वो चमक उठा। फ़िरौन ने अपने जादूगरों को बुलाया, उन्होंने भी सांप बनाए, लेकिन अल्लाह के मौजिज़े ने सबको नगल लिया। जादूगर ईमान ला गए और कहने लगे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन ने उन्हें कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ने फ़िरौन पर 9 मौजिज़ात मुसलसल भेजे, तूफान, टिड्डी दल, जौ, मेंढक, खून, आहत, पैदावार तबाह, फलों की कमी और आखिरी में पहले पैदा होने वाले लड़कों की मौत। हर बार फ़िरौन वादा करता कि ईमान ला लूंगा, लेकिन जब मुसीबत हटती तो वापस सरकशी करता। 7वां हिस्सा, बनी इसराइल का खुरूज और दरियाए नील का शक होना। आखिरी मौजिज़ा आया जब पहले पैदा होने वाले मिस्री लड़कों में मौत आ गई। फ़िरौन ने बनी इसराइल को रातों रात निकल जाने का कहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले। फ़िरौन ने फौज समेत पीछा किया। बनी इसराइल समंदर दरियाए कुलजुम तक पहुंचे और कहने लगे, अब हम कहाँ जाएं? फ़िरौन आ रहा है। हज़रत मूसा ने अल्लाह का हुक्म माना और इसा मारा। समंदर शक हो गया, 12 रास्ते बन गए। बनी इसराइल गुजर गए। फ़िरौन फौज समेत आया तो समंदर बंद हो गया और सब गर्क हो गए। फ़िरौन ने आखिरी लम्हे में कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय इसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान, अब देर हो गई। आखिरी हिस्सा, कोहे तौर पर तौरात, गौसाला परस्ती और हज़रत मूसा की वफ़ात। बनी इसराइल कोहे तौर पर पहुंचे। हज़रत मूसा 40 रातें अल्लाह से कलाम करने गए और तौरात की तख्तियाँ मिली। इधर बनी इसराइल ने सामरी के कहने पर सोने का गौसाला बना लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी। हज़रत मूसा वापस आए तो गुस्से में आ गए, तख्तियाँ फेंक दी और अपने भाई हारून से पूछा। हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को सज़ा दी और गौसाला पूजने वालों को तौबा का हुक्म दिया। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को 40 साल बियाबान में घुमाया ताकि नई नस्ल तैयार हो जो अल्लाह के अहकाम पर चल सके। आखिरी में अल्लाह ने हज़रत मूसा को वफ़ात दी। बाज़ रिवायात के मुताबिक तकरीबन 120 साल की उम्र में। उन्हें अल्लाह ने बहुत बुलंद मकाम अता किया और कुरान में उन्हें कलीमुल्लाह, अल्लाह से कलाम करने वाला कहा। ये थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की अजीम कहानी। अल्लाह पर कामिल भरोसा, मोजज़ात और आखिर में अल्लाह की रहमत की फ़तह। अल्लाह हमें भी अंबिया की पैरवी करने की तौफीक दे।